اصل میں ایمان وہی ہے جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں حرف و شاد لب چون بدلا ہے ہمیں. زبان سے حرف جو ہے نا لا الہ محمد رسول اللہ، جب یہ دل میں چلا جاتا نا کہ واقعی میرا اللہ اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، آزمائش کا دور ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان کا کمرہ، ٹائم جو ہے نا راؤڈ وہ مقرر ہے، کتنے دنوں کے لیے تو آیا ہے. آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دے. بال کہتے ہیں جس طرح چنگاری ہوتی نا شعلہ اسی وقت بجھ جاتا ہے، یہ شرارے کی طرح کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجھ جائے گی. آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دے، دم دے نہ جائے زندگی نہ پائے دار دے. دم دے نا دھوکہ، کہیں یہ پانی تو زندگی تجھے دھوکہ نہ دے جائے، تو سمجھے بڑی پڑی اور اٹکھیلیاں کرتا رہے اور وقت ختم ہو جائے، پرچے چھین لیے جائیں اور نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا، پھر کیا ہوگا. جیسے یاد آ گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر قطب الدین ایبک نے مینار بنایا، قطب مینار دہلی، اور وہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں چشتیہ میں سے. تو کہتے ہیں دلا امروز کارے کن کے فردہ رستگار آئی. اے دل ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں دلا امروز کارے، آج ایسے کام کر کہ فردہ رستگار آئی. کہ جب کل آئے نا، قرآن بھی یہاں کل ہی کہتا کہ جیسے آج کے بعد کل ہے نا، تم بڑا لمبا عرصہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب قیامت ہوگی حساب ہوگا، وہ کل ہے، یہ دن ختم ہوگا کل آ جائے گی. دل امروز کارے کن کے فردہ رستگار آئی. دل ایسے کام کر تو نجات پا جائے، چھوٹ جائے. بدیہا بیشتر کر دی نباشتی زدن آئی. ہر وقت تو برے کام کرتا جا رہا ہے، یہ عقل مندی کا کام نہیں، یہ بھگتنا پڑے گا ایک دن. اور اس وقت کہتے ہیں یوکبا روز بن مایت در انصاف بخشا. جب قیامت آئے گی اور عدالت آئے گی نا، یوکبا روز بن مایت در انصاف بخشا. بڑی بات کہی، مبادائی ندایت درو مارا نہیں کھائی. کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے کہ دفع ہو جا، تیرے جیسے بندے مجھے نہیں چاہیے. تمہاری بھی یاد بنائی ہوئی، ڈلتے رہو. مبادائی ندایت درو مارا نہیں کھائی. کہیں ایسا نہ ہو پھر وہاں کہ آواز آ جائے چلا جا، ہمیں تیرے جیسے بندے نہیں چاہیے. اور اس وقت ہوگا کیا پھر؟ تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں. مجرموں کی صفحے ہوں گی تو ان میں کھڑا ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، تنہا ہوگا. تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران. اور اس وقت سوائے حیران ہونے کے اور گھبرانے کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی مدد آئے گی. تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیران. بترس آخر تو اے نادان اے سعد. او بیوقوف، اس ذلت رسوائی سے بچ جا، ڈر جا. بھی جوتے پر رہے ہوں گے، فرشتے کوڑے لے کر کھڑے ہوں گے. بترس آخر تو اے نادان اے سعد. تو یہ آواز اللہ ایمان والوں کو دیتا. پہلا مسئلہ ایمان کا، جو مانتے ہی نہیں کوئی خدا ہے یا ہے دے، جو ہمیں اس سے کیا تعلق پتہ نہیں وہ کہاں کا. اور جو سمجھتے ہیں بنانے کے بعد ہم نے اس نے کھلا چھوڑ دیا سانڈ کہ اس چراغاہ میں چلتے پھریں، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں، اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ان بے ایمانوں کو قرآن سنانے کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اس لیے پہلے اللہ کہتا پہلا مرلہ تو ایمان کا کہ مانو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول جو لائے وہ برحق ہے، اور اس کی عدالت آنے والی ہے، یہاں عدل ہوگا. آواز ہی آئی یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑے کرو کہہ لوگوں جو کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہیں، دین کو سن لو. اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، تو ڈرو سے بھی ٹھیک ہے، ڈرے گا تو بچے گا نا. مگر ڈر سے یہ لوگوں نے لے لیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ایک ڈراؤنی ہے، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف. یہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو کمزور کرتا ہے. ڈر ڈر کر اسلام کے مسلمان مر گئے. ڈر جو ہے نا وہ ڈرتا تو ٹھیک ہے، خطرناک سے ڈر کے ہی بچے گا، مگر اصل مطلب بچنا ہوتا ہے. قاعدے کا معنی بچنا، کہ آگ ہے اس سے بچو، گڑھا ہے اس سے بچو، سانپ ہے اس سے بچنا. زندگی کی راہ پہ چل، تقویٰ یہ ہے. بچ بچ کیا چلنا. کہتا ہے یہ دین جو ہے نا انسان کی زندگی کو دشوار ہی بناتا، مشکلوں میں نہیں ڈالتا. دین سے زیادہ آسان کوئی شے. آپ دیکھیں گے اگر شادی دین کے مطابق ہو، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا. لڑکا لڑکی ہیں، باہر دو آدمی سامنے ہیں، ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے نکاح کر لیا، کوئی نہیں، نہ کوئی برات ہے نہ کوئی کھانے نکاح ہو گیا. تنگیاں خود ہم نے پیدا کی. تو دین میں تنگی نہیں،
مصیبت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نا مصیبت میں ڈال رکھا۔ تو زندگی کی راہ پہ چل، بے شک یہاں سے نا ترقی کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ، دین کوئی نہیں رہبانیت کا دین کے روکے کہ ترقی کو کر ترقی کرو، زندگی کی راہ پہ چل، گاڑی دوڑاؤ سڑک پر لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ مارے دوست۔ کمال کر دی اقبال نے، جیسے شیشوں کا ٹوکرا کندھے پر ہوتا نا تو آدمی پھر ایسی فضول حرکتیں نہیں کر سکتا کہ وہ چور ہو جائے ٹوٹ جائے، بس اتنا ہی خیال رکھ کر چلتا تھا، سفر کر جتنا بھی چاہے مگر سوچ کے شیشے کندھے پر ہے، اللہ کے سامنے جاؤں تو کچھ پہلے لے کر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید پہلی میں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں کہ 2 بار اتقوا اللہ کہا، اتقوا اللہ، پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا خیال کر کے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے 2 جز ہیں، 2 ایسے معاملے ہیں جن سے تقوی مکمل ہوتا۔ پہلا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا نا اس کی مخالفت نہیں کرنی، حکم کی اطاعت کرو، سارے عمل کرنا، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، سچ بولو، جتنے حکم نہ کرو وہ کرنے، اگر اس کی مخالفت کی پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے یہ چونکہ کرنے کے کام میں پازیٹیو ہے، کرنا ہے اس میں کچھ فرمایا، اور جب کرو تو اللہ کا خیال کر کے اچھے کام کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور کرنا کیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی ہر وقت دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیجنا۔ کتنی بات کیا جی قرآن پاک نے، اتنا ہی بس خیال رکھو کہ یہ سب کچھ آگے جا رہا ہے، ریکارڈ اکٹھا ہو رہا عدالت میں، جب تم پیش ہو گئے سارا سامنے رکھ لیا جائے گا، یہ کر کے آئے ہو، پھر زبان جو اس کو سیل کر دیا جائے گا، تم بول نہیں سکو گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر بتائیں گے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور جب جہنم رسید ہوگے تو راستے میں اپنے آزاد سے جھگڑو گے، قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے جھگڑے گا کہ تم نے یہ گواہی کیوں دے دی، وہ کہیں گے یہ ہمارے بس میں تھا، انتقن اللہ اللہ سے ہر شے کو جس نے خدا نے بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا، بٹن دبایا ہم بول کیا کرتے ہمیں پتہ چلنا تھا۔ تو پہلا نیکیوں والا ہے اتقوا اللہ کہ حکم کی اطاعت کرو اور دیکھتے رہو کہ کیا نیکیاں کر کر کے تم آگے بھیج رہے ہو۔ خیر حکیم صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے تو آپ نے ذرا رشک کا کہنا، تو بہت سے ساتھی رشک بھی نہ سمجھتے، فارسی کا تو لفظ ہے، رشک ہوتا ہے کہ آدمی چاہے کہ جو اس کو ملا نا مجھے بھی ملی، جیسے یہ کر رہا مجھے بھی نصیب، حسد ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، جس کو یہ ملی یہ اس سے جاتی ہے، یہ بیماری ہے، بہت گندی نیت۔ اور اگر یہ ہوا کہ یہ نعمت جس کو ملی اس کو بھی ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کرے، تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ریس کرنا چاہو تو کرو، ایک علم ہے، کوئی شخص سیکھ گیا لوگوں سے رشک کرو کہ میں یا میری اولاد بھی یار ایسا ہی عالم بنے، یا مال والا ہے کہ حلال کمایا نیکی کے رستوں میں، 2 چیزیں حضور نے ریس کرنی تھی ان کی کرو، اور چیزیں کچھ نہیں، پانی